مجھے آپ کے سوال سے حضرت حاجرہ یاد آ گئی. اللہ اکبر. ایک اکیلی خاتون جن کو ہولی لینڈ میں چھوڑ دیا گیا، اور ہولی تو اسے بعد میں منایا گیا، مقدس تو بعد میں بنی تھی، لیکن جس سرزمین پہ چھوڑا گیا تھا وہ سرزمین کچھ اگاتی نہیں تھی، پانی نہیں تھا. ایک خاتون کیا کردار ادا کر سکتی ہے، اور ایک خاتون کیسے تاریخ ساز ہو سکتی ہے، تاریخ کیسے بنا سکتی ہے. آپ نے کہا کہ خاتون کا کیا رول ہو اور بچے کا کیا رول ہو، اور میں انہی ماں بیٹے کا رول سب سے پہلے لے کے بات کو آگے بڑھانا چاہوں گی. ایک خاتون جب یہ جان لیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. سیدہ حاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہی بات کہی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اکیلی خاتون کو کس قدر حوصلہ دیتے ہیں، طاقت دیتے ہیں، کیسے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کیا. انہوں نے کام کیا کیا تھا، بچے کو دودھ پلایا، بچے کو ریز کیا، اپنے بچے پر وقت لگایا. مجھے کبھی وہ علاقہ یاد آتا ہے تو مجھے لگتا ہے وہ ڈیزرٹ ایک سکول ہے جس میں سنگل ٹیچر ہے اور سنگل سٹوڈنٹ ہے، ایک ماں اور ایک بیٹا، اور ایک نئی تاریخ بن رہی ہے اور ایک نئی قوم جو ہے وہ وجود میں آ رہی ہے. اقبال کہتا ہے وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو ماں تھی، نیشن بلڈر. قومیں ایسی ماؤں سے بنتی ہیں. آج بھی ماں کو اپنا رول انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا. ماں کو آپ جب ہاؤس وائف کہہ دیتے ہیں تو اسے لگتا ہے جیسے وہ ہاؤس اریسٹ ہو گئی ہو. اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ شاید یعنی میرا رول جو ہے وہ انڈرمائن ہو گیا، شاید میں وہ کردار ادا نہیں کر پا رہی جو کردار باقی خواتین ادا کرتی ہیں. کسی بھی مجلس میں کوئی ہاؤس وائف جب اپنا انٹروڈکشن کرانے لگتی تھوڑا پیچھے ہو جاتی ہے کہ میری جو لائف ہے شاید اس طرح سے کام نہیں آ رہی جیسے دوسروں کی لائف کام آ رہی. جو خاتون گھر سے باہر نکلتی ہے ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے خواتین کو اس معاشرے کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. کیا محض مال بنانے کے لیے؟ کیا محض سروسز دینے کے لیے؟ بے روح قسم کی سروسز. ہم جو ڈاکٹرز کی فوج ظفر موج تیار کر رہے ہیں، ان ڈاکٹرز کے اندر ویلیو کرائسس کتنا، کبھی اس کو سٹڈی کیا کسی نے کہ آج کے ڈاکٹر میں اور کل کے ڈاکٹر میں کیا فرق تھا؟ یہ سارے ڈاکٹرز مل کے ایک نیشن کی، ایک قوم کی تعمیر میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم جب یو ایچ ایس گئے تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی تھی اس بات پہ کہ وہ لوگ اس بارے میں تکلیف میں ہے کہ ہمیں جو ویلیو کرائسس ہے جو ہم اپنے ڈاکٹر کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر انسانی ہمدردی نہیں ہے، اس کے اندر ایثار کا وہ جذبہ نہیں ہے، تو ہم کس طرح سے کریکلم میں چینج لے کے آئیں، کس طرح سے اپنے اسٹوڈنٹ کو سکھائیں کل وہ آنے والوں کے لیے شفیق اور مہربان مسیحا بن جائے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اصل چیز انسان سازی ہے، انسان کا ذہن بنانا، انسان کو اچھے آداب و اخلاق سکھانا، انسان کو فوکسڈ بنانا، اور پھر یہ کہ اس کا ریلیشن شپ اس کے پیدا کرنے والے سے مضبوط کرنا تاکہ وہ خود اپنی زندگی میں کچھ کرنے کے قابل ہو سکے. ایک ماں نے محنت کی تھی نا، اس ماں کی محنت بیت اللہ کی فارم میں سامنے آئی. ایک باپ اور بیٹے نے مل کے وہ گھر تعمیر کیا تھا. آج آپ دیکھیے پوری دنیا کے لیے کتنی بڑی اگزامپل ہے. زمزم بھی، بیت اللہ بھی، حجر اسود بھی، طواف بھی، صفا مروہ کی سعی بھی، اور اسی طرح جمرات کی رمی ہے، یا عرفات یا مزدلفہ میں جانا ہے. وہ علاقے اسی طرح سے سب لوگوں کے لیے کوسچن مارک بنے ہوئے ہیں کہ پیچھے پلٹ کر دیکھو یہ انسانی تاریخ ہے، کیسے انسانی تاریخ کا سفر وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا رہا اور کس طرح سے یہاں تک پہنچا کہ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ گھر سب لوگوں کے لیے مثال بھی ہے، اتحاد کی بھی اور خدا پرستی کی نشانی بھی ہے. اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کس طرح سے جوڑنا ہے، اس تعلق کے جوڑنے کے لیے بھی وہ گھر کتنا بڑا کردار ادا کر رہا ہے الحمدللہ. دوسری بات جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ ایک خاتون کی ہم نے اگزامپل لی، تاریخ ساز مثالیں ہیں اور ہماری ہسٹری ہے نا، اور مختلف ادوار میں سیدہ آسیہ کو دیکھیں
ایک ظالم بادشاہ کے گھر میں رہنے کے باوجود اپنے نظریے اور اپنے عقیدے پہ جمی ہے. ابھی ہم آپس میں بات کر رہے تھے کہ ایک اکیلا فرد بھی اگر کوشش جاری رکھے تو آئرلینڈ بن جائیں گے اور وہ آئرلینڈ پھر آپس میں جڑ سکتے ہیں. تو سیدہ آسیہ کو دیکھیے کہ کس طرح سے انہوں نے فرعون کے ظلم سہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن جوڑ کے وہ دعا کرتے ہوئے سیدھی جنت میں چلی گئی. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کیا میرے رب میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے. لیکن ساری دنیا کے لیے مثال بن گئی. اگر کوئی حق پر قائم رہنا چاہتا ہے، اپنے نظریے کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں. وہ کسی کی قید میں ہو یا انتہائی مظالم سہ رہا ہو، اس کا کنیکشن کوئی نہیں توڑ سکتا. وہ مضبوط ہی رہے گا، دوسروں کے لیے مثال بن جائے گا.